السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 161 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات چل رہی تھی جیوز سے متعلق، ان کی عہد شکنی سے متعلق، ان کی قانون شکنی سے متعلق، اور اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر وہ عہد شکنی کر رہے تھے، قانون شکنی کر رہے تھے، وہاں پر ایک اور کام یہ بھی کر رہے تھے کہ وہ ربا لیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ ربا ہوتا کیا ہے۔ مذہب کی روح سے تو یہ ہے نا کہ ربا کو سود بنایا گیا، پھر سود کی انگلش میں ٹرانسلیشن انٹرسٹ، اور پھر نئی جو اس کی اصطلاح بنی وہ مارک اپ۔ تو یہ جو میننگز ہیں ربا کے اندر نہیں آتے، کسی حد تک آتے ہیں، لیکن ربا جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے اور بڑا واضح لفظ ہے۔ جب آپ اس کو ریلیجس انٹرپریٹیشن میں لے کر آتے ہیں، یا وہ جو مذہب کی جو فقہی موشگافیاں ہیں اس کی روح سے جب اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کے پھر میننگ وہ نہیں رہتے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ربا کا لفظی معنی تو اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو اس کے لفظی معنی ہیں، اس سے پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ایک حد سے زائد جو اضافہ ہے وہ کسی بھی صورت درست قرار نہیں پا سکتا۔ تو اگر اصطلاح کے لحاظ سے اس کے معنی دیکھے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی محتاج کی مدد کرنے کی بجائے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے قرض دے کر اس پر اصل رقم سے زیادہ کچھ لینا، یہ ربا ہو جائے گا۔ سمپل۔ تو کسی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے، مذہب کی پیچیدگیاں، اس کی موشگافیاں، فقہی موشگافیاں اس سے علیحدہ ہو کر اتنی سادہ سی بات کو اگر آپ سمجھ لیں، کانسیپٹ کلیئر کر لیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے کہ ربا کیا ہوتا ہے۔ کسی محتاج کی مدد کرنے کی بجائے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور اسے کچھ رقم قرض دے کر اصل رقم سے زیادہ لینا، یہ ہے ربا۔ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس پر قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو جیوز تھے یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کاروبار کرتے تھے اور اس کے اندر پھر ربا کا کام کرتے تھے، ربا لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ ہیں وَأَخْذِهِمْ رِبَا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہیں سزا ملی ان کے ربا لینے کی وجہ سے۔ ربا لیتے تھے وہ، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم یہ جو بات کر رہا ہے اس وقت کے جیوز کی، تو یہ قیامت تک ایسے ہی وہ ہوں۔ جو قوم اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح عمل کی طرف آ جاتی ہے، اپنی اصلاح کر لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، صحیح راستے پر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
جو قوم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتی ہے، جب تک کرتی ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتی ہے، مصائب مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، غلط راستے سے پلٹ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے تو اللہ کی نعمتیں پا لیتی ہے، دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس وقت جیو سے یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ یہی کرتے تھے، لیکن اب یہی جیو جو ہیں، اب اسرائیل کے اندر آپ یہ دیکھیں، وہاں پر ربا جو ہے بالکل منع ہے، زیرو ربا ہے وہاں پر۔ وہ اپنے لوگوں کو اگر کاروبار کے لیے ان کی حکومت یا ان کے جو بینک ہیں لون دیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی انٹرپرینیور ہے، بزنس سٹارٹ اپ ہیں، وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو لون دیتے ہیں تو اس پر کوئی ربا نہیں لیتے ہو، تو اس لیے وہ ترقی کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے قوانین ہیں، جو قوم بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرتی وہ قوم اسی دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ اب وہ ان کی جو معیشت ہے ان کے اپنے لحاظ سے تو بہت بہتر ہے، تو اس لحاظ سے ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے، دنیا میں حکمرانی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں دیکھیں، جگہ جگہ پر ربا ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، رشوت ہے۔ ان کے ہاں نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو بات ہو رہی ہے اس وقت جو جوز تھے جب وہ ربا لیتے تھے تو بات ہو، اب بھی اگر وہ لیں گے تو پھر ان کے اوپر مصیبت آئے گی، مشکلات آئیں گی، ان کی معیشت تباہ ہوگی۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ انہیں سزا ملی ان کے ربا لینے کی وجہ سے۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ یقیناً وہ اس ربا لینے سے منع کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لیتے رہے، اس لیے انہیں مشکلات آئیں، مصائب آئے، دشواریاں آئیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے اموال ناحق کھانے کی وجہ سے انہیں سزا ملی، انہیں مشکلات پیش آئیں۔ ربا کے اندر جو مال لیا جا رہا ہوتا ہے اصل زر سے زائد، قرآن کریم اب یہ دیکھیں یہاں پر اس مال کو باطل کہہ رہا ہے، اس مال کے کھانے کو باطل کہہ رہا ہے، یہ باطل ہے۔ ظاہر ہے اگر باطل مال کھایا جاتا ہے، باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے تو اس کے نقصانات سوسائٹی کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، جب بھی وہ ربا کا کام کریں گے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائیں گے، باطل طریقے سے کھائیں گے، تو اس سوسائٹی کو تباہی آئے گی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر کافرین ہے، کافرین تو یہ کافر کی جمع ہے نا، تو کافرین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے، وہ کوئی بھی ہوں،
مسلم بھی اگر اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے ہوں گے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو جو قوم بھی اللہ کے قوانین کا انکار کرتی ہے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ کے قانون مکافات نے کیا تیار کر رکھا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے عذاباً علیماً، دردناک عذاب۔ اب یہ جو دردناک عذاب ہے مذہب کی روح سے تو ہے کہ وہ آخرت میں ملے گا، لیکن قرآن کریم کو آپ جب غور سے پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عذاب ہے اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، جنتی زندگی، جہنمی زندگی کا عذاب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنتی زندگی کی خوشگواریاں اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں ایسے وہ حتمی طور پر پھر مل جائیں گے۔ تو یہ دنیا سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں۔ تو یہاں پر ربا کی بات ہوئی اور ہم نے بتایا آپ کو کہ ربا کیا ہوتا ہے، اور ربا کا انجام قرآن کریم کیا بتا رہا ہے، عذاباً علیماً، دردناک عذاب۔ تو بڑی قابل غور آیات ہے۔ آج ہماری جو معیشت ہے یہ ساری ربا کے اوپر چل رہی ہے۔ ربا کو سود بنایا اور پھر سود کو جائز کرنے کے لیے نام انہوں نے، ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ریسرچر ہیں، انہوں نے نام چینج کر کے کچھ چیزوں کے، تو وہ جو ربا ہے، وہ جس کو یہ سود بولتے ہیں، اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ فقہ کی روح سے ہوتا ہی یہی ہے کہ کچھ ایسی کوئی نام چینج کر دیا جائے، کچھ تھوڑی بہت شکل چینج کر دی جائے، تو اس سے پھر حرام کو حلال بنا دیتے ہیں اور حلال کو حرام بنا دیتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں وہ، اور اس میں بڑا پیسہ ہے۔ یہ پھر اسلامک جورسپریڈکشن، یہ فقہ کہلاتی ہے، اسلامی قانون کہلاتا ہے، اسلامی شریعت، حالانکہ ان کی اپنی لکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کام جیوز نے کیا، پھر کرسچن نے، اور اب یہ مسلم کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، شریعت بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بڑی قابل غور چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں بینکنگ کا جو نظام ہے اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں کہ یہ سارا نظام سودی ہے، لیکن بینکنگ کرنی کیسے ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو علم نہیں ہے کہ بینکنگ کیسے کام کرتی ہے، اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی چینج لانی ہے تو کیسے لانی ہے۔ بس ایک لفظ سود کا انہوں نے رٹا ہوا ہے اور وہ بولے جا رہے ہیں۔ جب دباؤ پڑا مذہب کی طرف سے تو کچھ چیزوں کا، کچھ پروڈکٹ کا نام چینج کر دیا، وہ جو انٹرسٹ تھا اس کا نام مارک اپ بنا دیا۔ پہلے کہا کہ یہ بینک کا جو نظام ہے سودی ہے، پھر جب پریشر آیا تو ایک اکاؤنٹ کا نام رکھ دیا PLS اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ یعنی اگر یہ سودی نظام ہے تو پھر یہ صرف PLS رکھنے سے یہ غیر سودی ہو جائے گا، یہ قرآنی نظام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ غور کیا کریں ان چیزوں کے اوپر۔ صرف نام بدلنے سے وہ چیز جو ہے وہ اسلامی نہیں ہو جاتی، لیکن یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ شہد بیچنا ہو نا تو وہ پھر اسلامک شہد، وہ پھر بہت بکے گا۔ کوئی کھجور بیچنی ہے تو اس کی ساتھ کوئی فضیلت لگا دی، وہ روایت لگا دی ساتھ۔
اسی طرح کوئی کلونجی بیچنی ہے تو اس کے ساتھ کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج، وہ رسول سے منسوب کر کے اس کو بیچ دیا۔ تو یہ کاروبار بنتا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ بیچ میں قرآن ہے ہی نہیں، کسی بھی جگہ پہ نہیں۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، جس نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، جو حتمی اتھارٹی ہے، فائنل اتھارٹی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اتھارٹی ہے، نہ اس کے بعد کوئی چیز اتھارٹی ہے۔ قطعی جس نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کن کتاب، فیصلہ کن حیثیت کی حامل، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے، کو پڑھ کر مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا، یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، وہ تو اس لیے رہ گیا۔ اس کا کام تھا کہ اس کی روح سے قوانین بنائے جاتے اور حکومت کے ایوانوں میں وہ رائج کیے جاتے، ریاست کی سطح پر رائج کیے جاتے۔ تو وہ چیز بالکل تبدیل کر دی گئی۔ قرآن کی جگہ روایات نے لے لی، لوگوں کے بنائے ہوئے وہ جو فقہ ہیں، ان کے مسالک ہیں، انہوں نے لے لی، ان کی خود ساختہ شریعتوں نے لے لی۔ تو قرآن کہیں بھی نہیں۔ اس لیے ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر دردناک عذاب مسلط ہے۔ تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔